الحمید سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے. میرے محبوب علیہ السلام کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز ہی دل نشیں تھا. من جملہ اوصاف میں جو ایک بڑا وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تکلم کا حسن عطا فرمایا. بات کرنے کا انداز، ڈھب اور سلیقہ جو میرے حضور کو آتا تھا وہ کائنات میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوا. خود فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں بات کرنے کا جو انداز مجھے آتا ہے وہ اور کسی کو آتا ہی نہیں. سبحان اللہ. فصاحت و بلاغت محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. آقا کریم علیہ السلام کا انداز تکلم کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات، ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ محبوب علیہ السلام کا انداز تکلم کیسا ہوتا تھا، حضور گفتگو کیسے ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کیا پوچھتے ہو، میرے حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ کلام ارشاد فرماتے تھے. فرماتی ہیں کہ دوران گفتگو بھی اگر کوئی شخص میرے محبوب کے لفظوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انداز عطا کیا تھا. سبحان اللہ. پھر کلام کا ایک حسن یہ تھا کہ لفظ تھوڑے ہوتے، معانی اور مفاہیم زیادہ ہوا کرتے. ہم تو 3 گھنٹے بھی تقریر کریں تو بعد میں جاتے ہوئے کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ اس موضوع میں تو یہ والی بات بھی آنی چاہیے تھی. 3 گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن میرے حضور اللہ اکبر 3 گھنٹے نہیں صاحب 2 جملے فرما دے، قیامت تک لوگ اس کی تشریحات کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا بڑا سوال ہے کہ نجات کس شخص کو ملے گی. اس پر لوگوں نے ضخیم کتابیں لکھی، مفکرین نے اپنی آراء بیان کی، محققین نے اپنے اقوال لکھے، لیکن اتنا بڑا سوال کہ نجات کس شخص کو ملے گی. میرے محبوب علیہ السلام کا 2 لفظی جواب، من صامتا نجا. فرمایا جو خاموش رہا میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ نجات پا گیا. سبحان اللہ. کسی زمانے میں ایک شہزادہ مکتب میں پڑھنے کے لیے چلا گیا اور استادوں نے یہی حدیث پڑھا دی کہ ماں صامتا نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو شہزادے کے دل میں کیا خیال گزرا کو اس نے سوچا چلو آج سے ہی اس حدیث پر عمل شروع کر دیتا، اور اس نے کلام کرنا ترک کر دیا. اب بادشاہ کو 2-4 دن کے بعد تشویش ہونے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شہزادہ کلام نہیں کرتا ہے. جب تفتیش بڑھنے لگی تو مختلف حکماء اور اطباء کو بلا کر علاج معالجہ کی ترکیب ہونے لگی. رنگ برنگ کی غذائیں، مختلف قسم کے جتن کیے جاتے ہیں لیکن آفاقہ نہیں ہو رہا. دور دراز سے کوئی حکیم آیا، اس نے نبض دیکھی، تشخیص کی تو کہا کہ شاید کہ دماغ کے اندر خشکی اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ زبان کلام نہیں کر پا رہی. لہٰذا شہزادے کو صبح کے وقت
جنگلات میں شکار کے لیے بھیجا جائے، وہاں کی تازگی دیکھ کر شاید کہ اس سے افاقہ ہو سکے۔ خیر جو ہے وہ شکاریوں کی ایک جماعت شہزادے کے ساتھ روزانہ شکار پر جاتی۔ بادشاہ رات کو رپورٹ لیتا کہ کوئی کلام تو نہیں کیا، لیکن جواب نفی میں ہوا کرتا۔ ایک دن شہزادہ روٹین کے مطابق شکاریوں کے جتھے کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ برگد کے گھنے درخت پر شکار کو دیکھا، لیکن شکار نظر نہ آیا۔ شہزادہ آگے بڑھنے لگا تو ایک فاختہ کے بولنے کی آواز آ گئی، تو شہزادے نے تاک کر تیر مارا تو پھڑکتی ہوئی فاختہ آ کر قدموں میں گری، تو شہزادے کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقتا یا رسول اللہ، سبحان یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، جب تک خاموش بیٹھی تھی عافیت میں تھی، جیسے ہی بولی تو اپنی زندگی سے بازی ہار گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، میرے محبوب نے ضمانت دی تھی جو بھی خاموش رہا میں ضمانت دیتا ہوں وہ نجات میں رہے گا۔ یار کتنا صداقتوں پر مشتمل جملہ ہے۔ انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی اس پر عمل کرے گا، میرے رسول کی ضمانت ہے وہ نجات میں رہے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ اکبر۔ اب شام کو بادشاہ نے روٹین کے مطابق پوچھا کہ کوئی کلام تو نہیں کیا شہزادے نے، تو شکاری جھٹ سے بول پڑے، حضرت ہم نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہے۔ اس طرح منظر ہوا، فاختہ بولی، نیچے زمین پر گری، تو شہزادے نے کہا تھا صدقتا یا رسول، یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ بادشاہ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی، فوراً جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکا کر اتنے زور سے کوڑے مارو کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ ہم اتنے دنوں سے پریشان ہیں، پوری حکومتی مشینری اس کے ناز و نخرے دیکھ رہی ہے، اور اس نے قصدن خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ جب اس کو لٹکا کر اس کی نازک کمر کے اوپر زور سے جلاد نے کوڑا مارا، شہزادے کی زبان سے پھر نکلا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فاختہ بولی تو وہ ماری گی، میں بولا تو میں مارا گیا۔ من سامتا نجا، ضمانت ہے، فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مختصر کلام کے اندر معنویت کے انبار، اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے لفظوں میں تو روشنی ہوتی ہی ہوتی تھی، کلام کے اندر تو نور ہوتا ہی ہوتا تھا، کلام تو جوڑنے والا ہی ہوتا تھا۔ جیسے خود فرمائے سل من قطعک واتی من حرمک، فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر۔ سبحان کلام کے اندر تو حسن ہوتا ہی تھا، لیکن صحابہ کیا فرماتے ہیں، اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین الثنایا، کہا جب حضور گفتگو ارشاد فرماتے سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں بھی چھن چھن کے نکلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کیجئے، دو جہان کے سردار آقا کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ جلوہ فراز ہے، صحابہ ادب سے جھولیاں پھیلائے محبوب کا کلام سننے کے لیے منتظر ہیں، اور کلام اتنا خوبصورت کہ لوگوں کی عقل کے مطابق عام فہم سادہ الفاظ ایک بات کو تین تین مرتبہ دہرا دیتے تاکہ لوگوں کو زبانی یاد ہو جائے۔ اور پھر کلام میں تو حسن ہوتا ہی تھا، چہرہ تو نور افزا ہوتا ہی ہوتا تھا، جب کلام کرتے تھے سامنے والے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ حضور علیہ السلام کا انداز تکلم تھا، اب صحابہ کا انداز سماع دیکھیے۔ جب مجلس رسول لگی ہوتی، صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کو اتنے انہماک، اتنی توجہ سے سماعت کیا کرتے کہ راوی کہتا ہے کہ لگتا یوں تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، سبحان اللہ۔ اور ابھی حرکت کی نہیں تو کہیں پرندے اڑ نہ جائے۔ یعنی مطلب کیا، اگر دوران گفتگو کوئی پرندہ بھی سر پہ آ کے بیٹھ جائے تو پرندہ فیصلہ نہیں کر سکے گا میں انسان کے اوپر بیٹھا ہوں یا پتھر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ اتنی توجہ سے صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت کیا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی امر خارج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی بات اگر صحابہ کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ نگاہیں جھکا کر، پلکیں بچھا کر، ادب کے لہجے میں ڈھل کر عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضور ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، رعایت فرما دیجئے، ہمیں دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ میرے حضور غصہ نہیں کرتے، جھڑکی نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے کہ ایک بات کو 3 مرتبہ کہتا ہوں، اتنی آہستہ آہستہ کہ لفظوں کو گنا جا سکتا ہے، اور کلام سادہ ہے، تمہاری عقل و فہم کے مطابق ہے۔ نہیں، میرے حضور ناراض نہ ہوتے، بلکہ کوئی 10 مرتبہ بھی اگر پوچھے میرے حضور مسکرا کے جواب بھی دیتے، اور ساتھ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ سبحان اللہ، خود فرمائے انما بعثت معلما، لوگوں رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں لوگوں کو سکھانے آیا ہوں۔ بے شک، اللہ اکبر۔ تو یہ لفظ صحابہ استعمال کیا کرتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیجئے اور ہمیں بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ آقا کریم علیہ السلام بات دوبارہ فرما دیں۔ اب اسی لفظ رائنا کو بگاڑ کر منافقین نے معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام کی توہین کرنا چاہی اور کوئی اور معنی مراد لینا چاہا، تو کوئی صحابی ان کے خبث باطنی پر مطلع ہو گئے، انہوں نے فوراً جلدی سے تلوار نکال لی، کہا خبردار، آج کے بعد ہمارے رسول کے لیے لفظ استعمال کیا۔ تو منافق کہنے لگے یہ لفظ تو تم بھی استعمال کرتے ہو۔ کہا ہم جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ والا نہیں ہوتا، ہم نگاہیں جھکا کے، پلکیں بچھا کے، ادب کے سانچے میں ڈھل کر ہم تو رعایت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ منافق کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، تم کہو تو توہین نہیں ہے، ہم کہیں تو توہین ہے۔ اب صحابی رسول نے دوڑ لگائی کہ میں جا کر آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں کہ حضور جی آپ مسلمانوں کو بھی منع کر دیجئے کہ وہ بھی یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ ابھی صحابی پہنچے نہیں تھے کہ عرش سے جبریل رب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہو سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب، یہ ہے محبوب کا مقام و مرتبہ۔ ذرا غور تو کیجئے، لفظ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے، مفہوم ٹھیک ہے، بولنے والے کی نیت ٹھیک ہے، وہ پلکیں بچھا کے ادب کے سانچے میں ڈھل کر نگاہیں بچھا کے عرض کر رہا ہے، اس کے وہم خیال ذہن کے کسی خانے میں بھی یہ تصور نہیں کہ اس میں محبوب کی اہانت کرنی ہے، لیکن رب ہو کے فرما رہا ہے اے ایمان والو آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا مالک یہ توہین تو منافقین نے کی تھی، کہا یہی تو محبوب کا مرتبہ ہے کہ وہ لفظ کہ جس لفظ کی آڑ میں کھڑے ہو کر کوئی منافق میرے رسول کی توہین کرے، میں رب وہ لفظ کسی مومن کی زبان پر بھی گوارا نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے بین کر دیے گئے، یہ لفظ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبوب کی بارگاہ کا ادب، یہ ہے محبوب کی دہلیز کا مقام و مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن میں 7 سوال پیدا ہوا تھا کہ مالک اگر کوئی اور لفظ کہیں گے تو کل منافقین اس کو بھی کہیں بدل نہ ڈالیں، ہم تو اپنی عقل کے مطابق اپنے فہم کے مطابق بڑا اچھا لفظ بھی لائیں گے، تو منافقین کہیں اس کو بھی بدل نہ دیں گے۔ تو جواب دیا کہ نہیں، اب تم پر نہیں چھوڑ رہے، اب لفظ اپنی بارگاہ سے دے رہا ہوں، قیامت تک کسی منافق کی زبان پر نہیں آئے گا۔ تو مالک اب کیا کہا کرے؟ کہا رائنا نہ کہنا بلکہ کہنا وقول انظرنا، محبوب ہمارے حال پہ نظر کرم کیجیے۔ اب رائنا نہ کہا کرو، اب کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے۔ تو لفظ اپنی بارگاہ سے عطا کیا۔ اچھا بات تو مکمل ہو گئی تھی، لفظ جس لفظ کی آڑ میں کھڑے ہو کر کسی منافق نے آقا کریم علیہ السلام کی اہانت کرنا چاہی تو وہ لفظ بین ہو گیا، دوسرا لفظ دے دیا، مفہوم تو مکمل ہو گیا، مسئلہ حل بھی ہو گیا، تربیت بھی ہوگی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور مقام و مرتبہ بھی سمجھ آ گیا۔ لیکن پھر کہا لفظ دینے کے بعد، پچھلا لفظ بین کرنے کے بعد پھر کہا واسمعوا، اور تمہیں بات توجہ سے سن لیا کرو، دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، واسمعوا، تم غور سے سنا کرو،
اللہ اکبر. جب میرا محبوب کلام کر رہا ہو تو پھر تمہیں بھی توجہ سے سننا چاہیے. سبحان دوسری مرتبہ کی حاجت ہی نہ رہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار. یہ ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب. یہاں لفظوں کا انتخاب سکھایا گیا. یہ نہیں کہ جو ذہن میں آیا جو زبان پہ آیا تم بولو, ایسے نہیں. لفظ دیکھنا ہوگا کہیں اس لفظ میں کوئی اور معنی نہ نکلتا. اللہ اکبر. اچھا, یہاں پر تو لفظوں کا انتخاب سکھایا گیا. اگر آپ سورۃ الحجرات اٹھائیں تو وہاں ضابطے اس سے بھی زیادہ کڑے اور سخت کر دیے گئے. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا. اللہ اکبر. لحساس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ محبوب کی چوکھٹ ہے. یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. شعر تو عزت بخاری کا ہے, لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی شخصیت نے اس کو اپنے کلام میں درج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ایجا, کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے لوگ بھی آئیں تو بھی اپنے سانسوں کو روک کر آتے ہیں, کہ یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادب قیامت تک اسی طرح اہل ایمان کو تلقین ہے کہ تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. لفظ ٹھیک ہے, معنی ٹھیک ہے, مفہوم ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے, ادب کے سانچے میں پلکیں بچھا کے نظریں جھکا کے بھی کلام کر لے ہو, اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری زندگی کی ساری کمائی ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ دوہرا عذاب علماء نے لکھا, کیونکہ اگر خبر ہو جائے تو انسان رجوع کی طرف آ جائے گا, انسان معافی کی طرف آ جائے. لیکن اتنی بڑی بے ادبی ہے محبوب کی بارگاہ میں آواز کا اونچا ہو جانا کہ اگر اتنا سا کام ہو گیا تو پھر پلے بچے گا کچھ نہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے تبلیغ پڑھی کی ہے, میں نے قرات پڑھی کی ہے, میں 40 سال سے جو ہے روزے رکھ رہا ہوں. کہا رب کچھ نہیں دیکھے گا, یہ کس عمل کی جزا, کس عمل کی سزا, کس عمل کا وبال ہے. اگر صرف محبوب کی آواز سے آواز بھی اونچی ہوگی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں, یار اپنی آواز تو اپنی آواز ہے. شخصیت کا نام ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ خوش قسمت شخصیت ہے جنہوں نے 40 سال آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث ارشاد فرمایا. 40 سال تک مسلسل, اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہے. اور پھر ادب کا ضابطہ کیا تھا؟ اپنی آواز تو یار اپنی آواز ہے, کتاب کے ورق کے پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے تھی. اپنی آواز پر میرا اختیار ہے, میں جتنا زور لگاؤں گا اتنی آواز اونچی ہوگی, لیکن کتاب کے ورق کے پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے تھی. اور یہی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے اکثر کندھے زخمی رہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینہ المنورہ کی دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتے تھے, درمیان میں رستہ ہونے کے باوجود رستے پر نہیں چلتے. تو کسی نے کہا حضرت درمیان میں رستہ موجود ہے, یہاں کیوں نہیں چلتے؟ کہا ڈر لگتا ہے کہیں اس جگہ پر قدم نہ آ جائے جہاں محبوب کے مبارک قدم آ جائے. بے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا. ایک بہت بڑے محدث ساری زندگی دیار نور کی تڑپ میں, محبت میں, آنکھوں میں آنسو لیے عشق کی آگ میں جلا کرتے تھے. اور جب مقدر نے یاوری کی اور در حبیب پہ حاضری کا وقت آن پہنچا, شاگرد اور تلامذہ اور مریدین حلقہ ارادت بھی ساتھ تھا. کئی دلوں میں یہ آرزو تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت بارگاہ رسالت میں کس جو ہے وہ عشق کی کیفیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہم اس منظر کو دیکھنا چاہیں گے. اور جب مواجہ شریف کے سامنے حاضری کا وقت آیا تو مریدین نے, طلباء کرام نے دیکھا کہ وہ محدث جو ہے وہ انتہائی ادب سے مواجہ شریف کے پاس تشریف لائے. چند لمحے خاموش کھڑے رہے اور پھر فوری آگے بڑھ گئے. تو
طلباء شاگرد حیران تھے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ نہ جانے کیا کیفیت ہوگی کہ سنبھلا ہی نہیں جائے گا، اور محبوب کی چوکھٹ پر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو تو اٹھانا مشکل ہو جائے گا، لیکن عجیب کیفیت کہ چند لمحے کھڑے رہے اور پھر ساتھ ہی آگے بڑھ گئے۔ 2 4 10 دن گزرے تو معمہ حیرت لے کر حاضر خدمت ہوئے، کہا حضرت ہم نے ایک عرصہ تک آپ کو حضور اسلام کے شہر کی محبت میں تڑپتے دیکھا ہے، ہمارا خیال تھا جب آپ مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے جائیں گے تو شاید گھنٹوں کھڑے ہو کر محبوب کی بارگاہ میں اپنے دکھ اور اپنی آرزوئیں اور تمنائیں پیش کریں گے، لیکن ہماری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ چند لمحے کھڑے رہے اور پھر آپ نے محبوب علیہ السلام کا روضہ انور مواجہ شریف سے اپنے قدم ہٹا لیے، تو آخر اس کی وجہ اور حکمت کیا بنی؟ تو وہ محدث فرمانے لگے، بیٹا میں نے ساری زندگی سانسوں کو روکنے کی مشق کی تھی کہ جب محبوب کی چوکھٹ پہ جاؤں گا پھر سانس بھی نہیں لوں گا، تو آج جب میں حاضر خدمت ہوا تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کتنے گھنٹے کھڑے رہیں گے، لیکن میں چند لمحے جتنی دیر سانس روک سکتا تھا میں وہاں کھڑا رہا، اور جیسے ہی میری سانسوں نے شور کرنا چاہا محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا تھا کہ کہیں سانسوں کا شور بھی بے ادبی میں نہ لکھ لیا جائے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ صاحبو یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ورثہ ہے جو ہمیں اپنے اسلاف سے ملا ہے۔ جب یہ آیات نور نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اتنی آہستگی سے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پہ سوال رکھا کرتے کہ کبھی خود حضور کو پوچھنا پڑتا، ابو بکر ذرا دوبارہ بتانا میرے تک آواز نہیں پہنچی۔ اتنا ادب تھا جو اہل ایمان نے کر کے دکھایا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے مشعل رہا ہے۔ اس دور موجود میں جہاں ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے، یہاں سینوں سے ادب چھینا جا رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ طریق کے جھروکوں سے اپنی مرضی کا مفہوم اور مواد نکالتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کے کوحرام بپا کر دیتا ہے، اور جو اس کا جی چاہتا ہے وہ اس طرح کی تشریحات پیش کر دیتا ہے، اور لوگ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا اور کیسے ہوا ہے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح جلتا کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہوگا۔ فرمایا بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، ایک دن کا ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں سینوں سے ادب چھینا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پر بڑی حساسیت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی نسل نو کی تربیت میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ورثہ ہے ہمارے اسلاف نے جو بچا کر دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں دین سوشل میڈیا سے نہیں لینا صاحب، ہمیں دین اسلاف کا دین کافی ہے۔ میرے استاد المکرم اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے تو نئی چیز خرید لیا کرو، نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکین کے قدموں کے نیڑے ہوگا۔ ہم نے دین نیا نہیں لینا صاحب، دین وہی ہے جو داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر آئے، دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے، دین وہی ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لے کر آئے۔ دین ہمارے لیے مکمل ہے، ہمیں وہی دین جو ہے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی نسل کو وہ دین دیجئے جو ادب والا دین ہے۔ اللہ اکبر، کون سا دین دیجئے؟ وہ دین جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سیکھا تھا۔ کوئی شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ ابو ہریرہ ذرا اپنا تیر کمان تو دکھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے بیٹھ گئے، مکمل وضو کیا اور پھر جا کر انتہائی ادب سے لا کر وہ تیر کمان سائل کو دکھانا چاہا۔ تو سائل نے پوچھ لیا، اے ابو ہریرہ عقل و فہم رکھتے ہو، دین سیکھا ہے، لوگ آپ سے سمجھنے کے لیے آتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی دین کا مسئلہ ہے کہ تیر کمان کو ہاتھ لگانا ہو تو پہلے وضو کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ دین سے جدا بھی نہیں ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جب ضرورت نہیں تھی تو آپ نے پھر وضو کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تیر کمان تمہیں میں دکھا رہا ہوں نا، یہ کوئی عام تیر کمان نہیں ہے، اس تیر کمان کی شکل
اس تیر کمان سے ملتی ہے جو میرے محبوب نے استعمال کیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے، اس تیر کمان کو محبوب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا صاحب، لیکن اس تیر کمان کی شکل اس تیر کمان سے ملتی ہے جو محبوب علیہ السلام نے استعمال کی. یہ ہے دین جو صحابہ نے امت کو سکھایا. صحابی کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. ننھی عمر ہے، کم سن زندگی کے لمحات ہیں. ایک دن آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے موقع غنیمت جانا تو نیت باندھ کر یہ بھی محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. کیسے وہ خوبصورت دن تھے جب بچے بھی نبیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے. سبحان اللہ. نبیوں کے امام کی دہلیز پہ حاضر ہوئے، حضور نماز پڑھ رہے تھے تو بچے نے نیت باندھ کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے دوران نماز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. یہ دوران نماز، حالت نماز میں پاؤں گھسیٹتے ہوئے پیچھے آ گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ابن عباس، میں نے آپ کو اپنے ساتھ کھڑے کیا تھا تو آپ پھر پیچھے کیوں چلے گئے؟ تو سنیے جواب دین کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور جی، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز تو نہیں پڑھ سکتا نا. یار گھر سے باپ نے سمجھا کے تو نہیں بیٹا تھا کہ بیٹا اگر آپ جائیں، آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں، آپ پیچھے کھڑے ہو جانا، حضور آپ کو ساتھ کھڑے کریں تو آپ نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے پیچھے ہو جانا. یہ باپ نے سمجھا کے نہیں بھیجا تھا. لیکن دوران نماز کم سنی میں، ننھی عمر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر لیا کہ مجھے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی فیصلہ اس لیے ہو گیا کہ دل سے آواز آئی ہوگی، ابن عباس یہ تو وہ پیغمبر ہیں کہ میرے ماں باپ ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو جن کا پانی وضو کا اتنا معتبر ہے، پھر حق نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے. یہ وہ ادب ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا ہے. اور اس دور موجود کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ سینوں سے ادب چھینا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ انداز ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو کئی اشروں سے جو ہے وہ مسلسل مغرب محبوب علیہ السلام کی اہانت کا ایجنڈا لے کر جو ہے وہ کود پڑتا ہے. تو اس پر ایک مسلسل کام ہے جو ہمیں کرنا. اس کی بنیادی عقائد یہ ہے کہ ہم یہ چراغ ایمان کا اپنی نسل نو کے سینے میں جلا کے رکھیں اور نسل در نسل اس کو منتقل کرنا ہے، اور اس پر محنت کی ضرورت ہوگی. اور ہم عملاً کوشاں ہو جائیں تربیت دین کے ساتھ، نظریات کی پاکیزگی کے ساتھ، اخلاق کے حسن کے ساتھ اور کردار کی مضبوطی کے ساتھ. اس دور میں مجھے اور آپ کو اپنا کردار بھی مضبوط کرنا ہوگا اور عملاً میدان میں کھڑا ہونا ہوگا. ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ اکبر. جس وقت حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ کے دور پر نور کے اندر عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ طے پا گیا تو عیسائی بھی صف میں کھڑے تھے اور مسلمان بھی صف میں کھڑے. عیسائی مناظر میدان مناظرہ میں کھڑا تھا اور مسلمانوں کے امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ کا انتظار ہو رہا تھا. حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ سنت کا جامع اور سر پہ سنت کا امامہ پہنا اور گھوڑے کی زین پر جلوہ فراز ہوئے. ہاتھ میں مبارک عصا ہے اور چہرے پر حضور علیہ السلام کی سنت کا چراغا ہے. جب اتنی شان سے حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ مناظرہ گاہ میں داخل ہوئے، مسلمان بھی آنے والے مناظر کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور عیسائی بھی مسلمانوں کے امام کو دیکھ رہے تھے. جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے آنے والا عیسائی مناظر، اس کی نظر امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ کے چمکتے چہرے، سنت کے جامع اور سر پہ سنت کے امامے پہ پڑی. تو وہ جو گھر سے تیاری کر کے عیسائیت کے حق میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے چہرے پہ اس کی نظر جب میرے امام کے چہرے پر پڑی تو اس کے لبوں پہ سونے محمد کا کلمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. جب ایک دم حیرت سے لوگوں نے دیکھا یہ تو مناظرہ کرنے آیا تھا، تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس عیسائی مناظر سے پوچھا کہ تو مناظرہ کرنے آیا ہے، ابھی تو ہمارے امام نے جو ہے وہ قدم زمین پر نہیں رکھا کہ تیرے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا.
عیسائی بھی آگے بڑھ کر سوال لیے نظریں کھڑے تھے. تو وہ عیسائی مناظر کہنے لگا کہ جب میری نظر امام محمد بن حسن شیبانی کے چمکتے چہرے سر پہ سنت کے امام تن پہ سنت کے جامے پر پڑی تو میرے دل نے گواہیاں دی کہ مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے. اور ہمیں تاریخ یہ بھی بتاتی یہی امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ ہے. جب ان کا جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ کے آ گیا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. تو ایک عیسائی شخص جب اس نے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو مذہبی اختلاف اپنی جگہ پر مسلمانوں کا امام ہے، میں بھی آگے بڑھ کر آخری رسومات میں شریک ہو جاتا ہوں. تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی وہ عیسائی شخص اس کا کندھا امام محمد بن حسن شیبانی کے جنازے کی چارپائی کو چھونے لگا تو اس کے لبوں پہ سونے محمد کا کلمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں کے تو جنازے بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے تھے. اگر آج ہمارے زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنے کی ضرورت ہے. اس وقت وہ دین جو میں پوری دنیا پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بھی آرزو ہے، یہ آپ کی بھی تمنا ہے کہ 7 بر اعظموں پہ آقا کریم علیہ السلام کا ہی دین نافذ ہو جائے. یقیناً یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کے دل کی تمنا اور آرزو ہے. لیکن صاحبو یہ صرف تمنا اور آرزو کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا. مجھے اور آپ کو اپنے کردار کی خوشبو کے ساتھ، مجھے اور آپ کو اپنے افکار کی پاکیزگی کے ساتھ، مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے ساتھ اس دین کو آگے لے کر بڑھنا ہے. لیکن اگر ہم اپنا کردار نہ سنواریں اور ہم اپنے اخلاق کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور نہ کر لیں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. کہانی بڑی تلخ ہے لیکن کسی سنانے والے نے بالآخر سنا دی. وہ کہتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ ننکانہ صاحب جب گئے تو وہاں پر دل میں خیال پیدا ہوا کہ ننکانے تو آئے ہیں، چلو جا کے سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھتے ہیں. تو وہ کہتا کہ میں آگے بڑھا اور خیال یہ تو دیکھوں گا کہ ان کی مذہبی رسومات کیسی ہیں. وہ کہتا شخص کے سیڑھیاں چڑھ کے جب میں آگے پہنچا اور روٹین کے مطابق میں نے جوتا اٹھا کر سنبھالنا چاہا کہ کسی کونے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ واپسی پر مجھے وہیں سے مل جائے، تو اتنے میں ایک سکھ دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے میرے ہاتھ سے جوتا لے کر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ خیریت سے جائیے، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. یہ اتنے زوردار تھپڑ ہیں صاحب، اگر ہم اس کو محسوس کریں تو شاید کئی سالوں تک اس کی کسک نہ جائے. ہماری مسجدوں سے کیا جوتے نہیں اٹھائے جاتے؟ ہمارے روڈ کے اوپر نصب کی ہوئے واٹر کولر کے اوپر کیا رکھے ہوئے گلاس کو زنجیروں سے نہیں جکڑنا پڑتا؟ کیا ہمیں اپنی مسجدوں کے وضو خانوں کی جو ہے وہ ٹوٹیاں بھی اب ویلڈنگ کروا کے نہیں رکھنی پڑتی؟ کہ ہم تو اتنے خائن ہو چکے ہیں کہ ہم وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنے کی ضرورت ہے. یہ میری بھی آرزو ہے کہ یہ دین پورے عالم پر غالب آ جائے، لیکن یہ صرف آرزو سے نہیں ہونے والا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کردار پیش کرنا ہوگا. سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک سچ کے خوگر بن جائیے. دیانت داری، امانت داری، یہ محبوب علیہ السلام کے اوصاف ہے نا. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے نا. میرے اور آپ کے رسول، میرے اور آپ کے محبوب تو اتنی بلند عظمتوں کے حامل ہیں کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا کفار ببانگے دوہل انکار کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے پورے مکے میں سچا دیکھنا ہے تو سونے محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ دیانتدار پورے مکے میں کوئی نہیں تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب لوگ تلواریں لے کر میرے حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے تھے، خون کے پیاسے، مذہب کی مخالفت کی بنیاد پر جان کے در پے تھے، تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں، لیکن میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان لینا چاہتے ہیں، یہ پریشانی نہیں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کو کیا پریشانی، کیا فکر لاحق ہے؟ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں اور میرے رب کا حکم آ گیا محبوب شہر مکہ چھوڑ دو. حضور کو فکر یہ ہے کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کیسے کر دیں. صاحب کن کی امانتیں جو مذہب میں اختلاف رکھتے ہیں،
جو اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، حضور ان کی امانتیں واپس کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک امت کو پتا ہو امانت پہ خیانت نہیں ہو سکتی. کافر کی بھی ہوگی تمہیں واپس کرنا ہوگی. کیوں؟ تمہارے رسول کا طریقہ یہی ہے. ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، خیال تو آتا ہے یار جو اتنے پکے کافر تھے کہ تلواریں لے کے گھر کے باہر کھڑے تھے، ہمارا تو بھائی سے اختلاف ہو جائے نا، سگا بھائی ہو، تو ہم کہتے اچھا پھر میرے سے جائیداد لے کر دکھانا، جس چیز پر تو میرا نام ہے نا. اللہ اور اس کے رسول نے جو حق بیان کیا ہم تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن جن کا کلمہ پڑا ہے، جو کافر خون کے پیاسے تھے، ان کو بھی امانتیں دینے کے لیے حضور تیار بیٹھے تھے. بلکہ فکر یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا علی آپ نے یہ امانتیں واپس کر کے آنی. یار کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا یہ تو کافر ہے. سوال تو بنتا ہے کہ یار جو ابو جہل کی حمایت پہ اتنا پکا تھا کہ تلوار لے کے میرے محبوب کے گھر کے سامنے آ گیا، جو ابو لہب کے دین پر اتنا پکا تھا کہ تلوار لے کے میرے رسول کے خون کا پیاسا بن کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا. ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جس کو ابو جہل سے، ابو لہب سے اتنا پیار تھا کہ ان کی حمایت میں تلوار لے کر حضور کے گھر کے پاس آ گئے، تو یار وہ اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانتیں اپنے لیڈر ابو لہب کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ صاحب اس لیے نہیں رکھواتا تھا کہ اس کو پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے سکتا ہے، محمد پھر بھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر مکے میں کوئی دوسرا گھر امانت والا ہوتا وہ شخص اپنی امانت وہاں رکھواتا، لیکن ساروں کو پتا تھا پوری کائنات میں آمینہ کے لال کا گھر امانت والا گھر ہے اور صداقتوں کا مرکز حضور کی ذات ہے، اور یہی کردار ہمیں دیا گیا. آج ہمیں اس پہ کھڑا ہونا ہوگا. میں آپ اتنے لوگ آئے ہیں، میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، صبح سے نئے جذبے کے ساتھ عہد کیجئے ہماری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آئے گا، کبھی ہماری زبان پہ خیانت کا لفظ نہیں آئے گا. پوری آپ یہ 500 یا 600 لوگ بیٹھے ہوں گے، یار آپ جانتے اتنے لوگ اگر سچ کی ضمانت دے دیں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے، اتنی بڑی دولت ہے. اتنے لوگ اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم سچ کے ساتھ کاروبار کریں، اگر ہم ملازم ہیں 100% دیانتداری سچائی کے ساتھ ہم ملازمت کریں. اب جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب. آج کسی سے پوچھے نا تو وہ کہتا ہے یار سچا بندہ ہی نہیں ملتا، کو کہتا جی چھوڑو جی سچا بندہ کہاں، دیکھا ہی نہیں کبھی. میں یہ کہتا ہوں اگر یہ 500 لوگ ہیں اور یہ سب لوگ اس بات کی ضمانت دے دیں ہم کل 24 گھنٹے سچ کے ساتھ گزاریں گے، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب. کل آپ کے اسی گاؤں میں اگر یہ 500 لوگ 100% سچ کے ساتھ دن گزاریں تو کل رات آپ کے اسی دیہات میں 5000 لوگ 5000 گھروں میں بیٹھ کر دعوے سے کہہ سکتے ہیں، اگر ایک بندے سے صرف 10 بندے سلام لیتے ہیں تو 5000 لوگ دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی دیا. اور ایک بندے سے 10 بندے دن میں سلام لے لیتے ہیں. یار اگر 500 لوگ سچ بولے 5000 لوگوں کو سچا بندہ نظر آتا ہے، اور اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا سچا تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ، ہم بھی تو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. رب کا تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے. لیکن شرط ہماری ہے ان کنتم مؤمنین، تم بھی تو محمد عربی کے غلام بن کے دکھاؤ. صرف نعرے کے نہیں، صاحب کردار کے غازی بھی بنیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے. سچ، امانت، دیانت، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا خوبصورت پیغام ہے. آئیے ادب کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے اپنی نسل نو کی تربیت میں مشغول عمل ہوتے ہوئے میں اور آپ سچ اور دیانتداری کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر منزل کی طرف بڑھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. مجھے صبح 6 بجے لاہور میں درس حدیث شریف کے لیے پہنچنا ہے. آپ احباب کی محبتیں، آپ اتنی دیر تک میرا انتظار کیا، اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے. مصطفیٰ